بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لطیف خان یوسف زئی۔ LKY نیوز کی اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل فاطمہ کے علاقے چغرزئی بانڈا میں، جہاں پر آج ہماری ملاقات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر ورکر، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یونین کونسل فاطمہ کے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ کافی عرصہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں گزارا۔ 1997 میں پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت کی۔ یونین کونسل فاطمہ میں تقریباً 40 کروڑ سے زائد محمد عاطف خان ان کا فنڈ جو ہے استعمال کیا، ان کے زیر اثر ہوا۔ یہاں پر بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کو وہ لے کر چلے۔ کافی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا کردار ادا کیا۔ عملاً سیاست میں 2012 سے انہوں نے قدم رکھا۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں کہ اس وقت وہ اتنی طویل جدوجہد کرنے کے بعد، جبکہ 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پارٹی سے وہ کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ قیادت سے ناراض ہیں، مقامی جو MP ہیں ان سے ناراض ہیں، یا لوکل جو ان کے ساتھی ہیں ان سے ناراض ہیں؟ کیا ارادہ ہے ان کا بلدیات میں؟ ہمارے ساتھ رہی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں طارق سعید، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ورکر ہیں۔ آپ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ پریزیڈنٹ یونین کونسل فاطمہ، آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ تو آپ کا، بلکہ LKY نیوز کا، آپ لوگ میرے پاس آئیں اور حال احوال پوچھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ تو پہلے سے پارٹی میں بھی موجود تھے، پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک اچھا ثابت ہوا فیصلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی پذیرائی آپ کو مردان میں ملی ہے، میرے خیال میں کسی اور اینکر کو نہ مل سکتی ہے، اور کسی اور پارٹی ورکرز کو بھی نہیں مل سکتی ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ طارق سعید صاحب۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ جیسے دوسرے ساتھیوں کی، دوستوں کی محبت ہے کہ وہ ہماری ایکٹیویٹیز کو پسند کرتے ہیں، اور میڈیا میں آنے کے بعد ہمارے اس ہوسٹنگ کو یا اینکرنگ کو ہماری پسند کرتے ہیں، ہمارے پروگراموں کو پسند۔ آپ کا بہت شکریہ طارق سعید صاحب۔ میں بہت زیادہ آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہا پارٹی میں، پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن اس کے بعد فوری طور پر آپ جو ہے نا سائیڈ لائن میں ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں لطیف لالا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ورکرز سے الیکشن صرف جتوایا جاتا ہے۔ ورکرز کے تھرو الیکشن تو جیت لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ورکرز کو دیوار کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے۔ پھر چند جسے ہم مافیا کہتے ہیں، خان صاحب خود بھی اس کو مافیا کہتے ہیں، اور ہمارے بڑے بھی اس کو مافیا ہی سمجھتے ہیں۔ وہ مافیا آ جاتی ہے اور وہ سسٹم کو آگے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید ہم جیسے ورکرز کو وہ موقع نہیں ملتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ، حالانکہ میں نے آپ کو جس طرح پتہ بھی ہے، میں 1997 سے PTI میں ہوں۔ میں نے حاجی لطیف الرحمن کے لیے اسی حجرے پہ 97 الیکشن میں پروگرام کیا، اپنے پولنگ سٹیشن میں 20 یا 25 ووٹ تک دلوائے۔ ظاہر ہے اس وقت عمران خان کی اتنی ویلیو وہ پولیٹیکل حوالے سے تو نہیں تھی نا۔ 97 میں اس یونین کونسل کا سینئر نائب صدر تھا، سفید نام تھا اس لڑکے کا جو صدر تھا ہمارا اس یونٹ اپنی UC کا۔ پھر اس کے بعد 2011-12 میں PTI دوبارہ ایکٹیو ہوئی۔ میں نے عاطف خان اور اس کے ساتھ جتنے بھی آئے ہوئے تھے دوست، ان کے لیے اسی حجرے میں، یہ جو کچا بیٹھک آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باہر یہاں پہ چارپائیاں لگا کر ان کے لیے پروگرام کیا۔ ایک شمولیتی پروگرام تھا جس میں عاطف خان خود موجود تھے۔ پھر 2013 کا الیکشن سب سے بہترین، اور میں نے واحد اس ایریے میں اپنا پولنگ بوتھ جتوایا تھا۔ اس کے بعد میں یونین کونسل کا صدر تھا، 3.5 سال تقریباً میں نے صدارت کی ہے۔ میں نے تحصیل کا الیکشن بھی بیٹ سے لڑا ہے۔ طارق سعید صاحب، 97 میں آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، 2011 سے آپ نے عملاً پھر جد و جہد کی۔ اس ٹائم بھی آپ جاری تھے، پارٹی اتنی وہ مضبوط نہیں تھی۔ اس کے بعد 2011 میں 2010 میں ایک سیلابی ریلا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتا گیا۔ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یونین کونسل فاطمہ میں آپ نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے۔ اصل میں یہ جو 3.5 سال کا دور صدارت تھا، اس میں کام تو میں نے بہت کیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی منسٹر کا وہ سپورٹ جو تھا۔ ظاہر آلریڈی ان کا سپورٹ تھا تو میں اتنے کام کر سکتا تھا۔ پھر میری اپنی باغ دوڑ اس میں تھی کہ میں خود بھی یہ محنت کرتا تھا، بلکہ عاطف خان صاحب خود بار بار یہی کہتے ہوتے تھے
کہ یہ اس کو بجلی کا کرنٹ لگا ہوتا ہے اینی ٹائم. تو میں چاہتا تھا کہ اصل میں ہماری یو سی میں بہت سارے کام اس طرح تھے جو بالکل ہی التوا میں پڑے ہوئے تھے، بہت سارے روڈ شوڈ یہ وہ. تو اچھا ہوا اس 3.5 سال میں اچھے خاصے کام میں نے کروائے. اور پھر مافیا کی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاید وہ مافیا اتنا طاقتور تھا کہ مجھے انہوں نے سائٹ پہ لگا دیا. نہیں، ایک مافیا، وزیر اعظم پاکستان اکثر مافیا کا ذکر کرتے ہیں، وہ والا مافیا یا پارٹی کے اندر کوئی مافیا؟ نہیں، پارٹی کے اندر جو مافیا ہے، جو ایک منسٹر بنتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا شناختی کارڈ بھی نیچے ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ اصل میں ہوتے مافیا ہے. پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جو ورکر لڑا ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. طارق سعید صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو ٹکٹ دیا تحصیل کا، تحصیل کے امیدوار تھے آپ، کتنے ووٹ آپ نے حاصل کیے اور شکست کی وجوہات کیا تھی؟ میں سب سے بڑھ کر یہ کہ پارٹی کا تو انتہائی شکر گزار اس بات پہ ہوں کہ مجھے تحصیل کونسل کا ٹکٹ ملا. اور میرے شکست کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میرے ایم این اے ایم پی اے نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. اگر ایم این اے ایم پی ایز مجھے سپورٹ کرتے، مجھے ورکر نے سپورٹ کیا، مجھے ٹکٹ ملا، لیکن مجھے ایم این اے نے کم از کم اتنا میں تصدیق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے بالکل بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا. اور اس کے لیے پارٹی کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے اپنے طور پہ تقریباً 1100-1200 ووٹ لیے. طارق سعید صاحب، 2013 سے لے کر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پھر یہ خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ہوا کہ 2018 میں پھر آپ کی حکومت آئی. 2013 میں آپ لوگ سب نے مشترکہ مل کے جدوجہد کی، اس ٹائم سارے ورکر تھے، پھر اس میں سے قیادت بنی اور قیادت بھی سارے ٹکٹس قیادت نے آپس میں بانٹ لیے. اس کے بعد جو اس ٹائم کے لوگ تھے، سینئر لوگ تھے، ان کو ایم پی اے بننے کے بعد اور منسٹر بننے کے بعد آپ کی پارٹی کے جو اس وقت کے دوست جو تھے آپ کے، وہ ان سب کو سائیڈ لائن کر دیا اور بعض یونین کونسلوں میں پھڈے کروا دیے. آپ اگر 2013 سے 18 تک کا ٹائم لیں تو ہر یونین کونسل میں 2-3 گروپ انہوں نے بنا دیے. تو آپ کی یونین کونسل میں بھی کوئی گروپ بنا تھا کہ نہیں؟ اصل میں یہاں پہ بھی 2 گروپ بنا دیے گئے. مجھے تو چونکہ میرا گروپ شپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے 2018 کا الیکشن صرف اس وجہ سے پارٹی کو سپورٹ کیا کہ میں پی ٹی آئی ہوں. میں نے اب بھی فیس بک پہ ایک ایڈ دیا ہے کہ آزاد پی ٹی آئی ہوں. آزاد پی ٹی آئی کا مطلب یہ کہ درباری نہیں ہوں، اور اسی وجہ سے سائیڈ لائن کیا گیا ہے کہ درباری نہیں ہوں. تو یہاں پہ بھی گروپوں کا لیکن میرا کسی گروپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں، جس کو بھی پارٹی سپورٹ کرتی ہے میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. ان چیزوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب سے حکومت یہ سیکنڈ ٹرم آپ کا آیا ہے، اس کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ عام محنت کش جو ہے پریشان ہے، برا حال ہے، روزگار نہیں ہے ان کے پاس، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں مافیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان چیف ایگزیکٹو ہے، ان کا اداروں پہ کنٹرول نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیات پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی؟ بلدیات جیتنا اور مہنگائی، یہ دونوں اس وقت جو دونوں مسئلے ہیں نا، یہ الگ الگ سے نظر آ رہے ہیں میرے نظر سے، میرے نقطہ نگاہ سے. اصل میں وزیر اعظم بار بار خود خان صاحب بریف کر رہے ہیں لوگوں کو، ہر جس طرح بھی کل انہوں نے نیسٹ میں وہ جو خطاب کیا، اس سے پہلے بھی اسمبلی میں بھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہمارے ہاں میرے گاؤں میں سب سے بہترین سروے ہوئی ہے، اور یہ سروے پورے پاکستان میں ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 1.20 کروڑ خاندان جو غریب ہے، ان کو وہ 12,000 روپے بھی مل رہے ہیں اور ان کو راشن کارڈ بھی مل رہا ہے. اور یہ راشن کارڈ اس لیے ملے گا کہ یہ غریب مہنگائی کا اثر ان پر نہ پڑے. تو باقی جو طبقہ اتنا ہے کہ جو مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں، ان کا تو پھر بھی گزارا چل رہا ہے، اور مہنگائی تو ویسے بھی انٹرنیشنل لیول کی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے کہ ہر ایک چیز سستی ہو، لیکن جدھر ملکی حالات بندہ دیکھے، جس طرح پہلے کے لوگوں نے وہ جو سسٹم چھوڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ سب کچھ جلدی سستا ہو جائے گا. لیکن اگر ان 1.20 کروڑ لوگوں کو بھی ریلیف مل جائے
اس سے بہت بڑا اثر پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹیرین گروپنگ میں تقسیم ہے۔ اصل میں گروپ تو بہت سارے بنے ہوئے ہو، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری الگ سے ایک گروپ ہو۔ اسی طرح ہمارے بڑے بھی چاہتے ہیں، ہمارے منسٹر صاحب نے ایک الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں، دوسروں نے تیسروں نے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ اسی گروپ کی وجہ سے یہی جو مافیا جس کو میں کہتا ہوں وہ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی ایک مافیا یا گروپ کہہ دیں وہ بنایا ہوا ہے، جس میں عام ورکر جو ہے اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں ملتا ہے، اور میرے خیال میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، سب کو ایک ہونا چاہیے۔ آپ کی جو بات ہے وہ کافی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ بھی سینئر ساتھیوں میں شامل ہیں کہ گروپنگ ہے، تو گروپنگ کی صورتحال میں ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا بلدیات پہ اثر نہیں پڑے گا؟ اصل میں مجھے تو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر عاطف خان کے اس سے فیس بک سے یا اس کے خاص جانشین کے فیس بک سے صرف ایک آدمی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ مردان کا میئر ہوگا، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ یہی وہ لابی ہوتی ہے جو چلتی ہے، یعنی ورکر سے آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، تو بس ادھر تو سسٹم سارا اس طریقے سے چل رہا ہے۔ واحد عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کا نام بھی سے نکال لے، ان کو یہ اگر اپنے ولیج کونسل نے ہوٹ بھی جیت گئے تو آپ بھی ادھر ہیں اور میں بھی ادھر ہوں، تو اس طرح کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو بس صرف اپنا اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور نہیں بس جس کا بس چل گیا وہ ڈسٹرکٹ میئر بھی بنا دے گا، جس کا بس چل گیا وہ تحصیل میئر بھی بنا دیں گے۔ میرے خیال میں تو ورکر کی نہ کوئی سنی جائے گی، نہ کسی کی بھی نہیں سنی جائے گی، بس وہ آپس میں مل بانٹ کر کریں گے جو کچھ بھی کرنا ہوا۔ طارق سعید صاحب، میں نے ایک چیز نوٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے ویور، دل کے بھائی نیوز کے ویور، وہ بھی اس بات کو سپورٹ کریں گے اور پسند کریں گے کہ آپ نے 40 کروڑ کا یونین کونسل فاطمہ میں ترقیاتی کام کرایا، لیکن آپ کی گلی، آپ کا روڈ اور آپ کا حجرہ یہ کچا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی تو وجہ ہے میری ناکامی کی۔ میں نے لطیف لالا آپ کو پہلے بھی ویسے عام باتوں میں بھی ایک بات بولی، ان 3.5 سالوں میں میری یونین کونسل پی کے 50 اور اس سے ہٹ کر ڈسٹرکٹ مردان کے آپ جیسے ساتھی جتنے بھی مجھے جانتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور میں چیلنج بھی کرتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں 24-25 تو ہمارے صرف کلاس 4 ہوئے ہیں جو ایم پی اے کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ان 24-25 کلاس 4 میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ طارق سعید نے اپنا بھائی، اپنا چاچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، رشتہ دار گاؤں کا، اس 2-3 گاؤں کے جو نزدیک جو مجھے ووٹ پڑتے ہیں ان کے ایک بھی کلاس 4 نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی ورکرز خوش ہو جائیں۔ میں صدارت اس لیے کر رہا تھا کہ چھوٹے گاؤں کا ہوں اور صدارت کر رہا ہوں، تو میری یہ کوشش تھی کہ میری صدارت قائم رہے، اس کے لیے میں قربانی دیتا تھا۔ قربانی یہ ہوتی تھی کہ جتنے بھی ورکرز ہوتے تھے، خواہ وہ تھوڑے ووٹوں کا مالک ہو یا زیادہ کا ہو، اس نے پولنگ اسٹیشن جیتا ہو یا نہ جیتا ہو، لیکن میں یہ کوشش کرتا تھا کہ ان کے کام پہلے ہو جائیں، جس کی وجہ سے میرے سارے کام رہ گئے۔ پھر آخر میں ایک مافیا ہے، انہوں نے اتنا کر دیا کہ میرے گاؤں کا روڈ رہ گیا، اور جب کہ یہ روڈ سی ایم ڈائریکٹیو میں نے منظور کروایا، دلاسا سٹاپ ٹو بخشالی 7.5-8 کلومیٹر روڈ تھا، یہ اس میں صرف 1 یا 1.5 کلومیٹر جو میرے گاؤں کا رہتا ہے، باقی سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان 40 کروڑ کے کاموں میں سے کوئی ایک بھی یہ ثابت کرے کہ ایک جگہ پہ بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بتاؤن طارق سعید، کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ تنظیم کا نام ہے۔ صرف تنظیم کا اور پی ٹی آئی کا بورڈ لگا ہوگا، عاطف خان کا تو ضرور لگا ہوگا کیونکہ وہ منسٹر تھا، اس دوسرے نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا نام کیا ذکر کریں گے۔ میں نے ایک بھی کام پارٹی کے اصولوں سے ہٹ کے نہیں کیا ہے، اور یہی اس کی سزا ہے۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس نیشنل اسمبلی کے ممبر مجاہد خان صاحب ہیں، آپ نے ذکر کیا محمد عاطف خان صاحب کا کہ انہوں نے فنڈ پرووائڈ کیا، آپ نے اور آپ کے ساتھ دیگر جو دوست ہیں انہوں نے کام وغیرہ کیے، مجاہد خان صاحب نے کتنا فنڈ اب تک یہاں پر آپ کو
دیا اور کیا کیا ترقیاتی کام اس 8 سال میں کرائے انہوں نے؟ لطیف لالا، آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اس شخص کو 2013 میں ہم لوگوں نے ورکرز نے مفت میں جتوایا۔ اگر یہ پولنگ سٹیشن، میرا جو گاؤں کا پولنگ سٹیشن ہے ہم بابا قلعے، 13 میں یا 18 میں یہ ثابت کرے کہ ہم نے اس پولنگ سٹیشن کے لیے 1 روپے کا خرچہ بھجوایا ہے، حالانکہ تمام پولنگ سٹیشنز کے لیے بھجواتے ہیں، ہر پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ بھجواتے ہیں۔ 550 ووٹ مجاہد خان کو لے کر دیے اور 450 تقریباً 440 ووٹ عاطف خان کو، آؤٹ آف 1800، یعنی کہ میرے پولنگ سٹیشن کا ٹوٹل ووٹ 1800 ہے اور اس 1800 میں 550 ووٹ مجاہد خان کو پڑے۔ ان 8 سالہ ٹینیور میں، جو 5 سال پہلے کے اور 3 سال اب کے، مجاہد خان کا 1 روپے کا بھی کوئی ثابت کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے۔ وہ یہاں تک کہ غموں میں وہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جنازے پڑھاتا ہے، کبھی کسی جنازے میں بھی نہیں آئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا سب سے قریبی دوست بھی میں ہی تھا پورے اس 2018 الیکشن میں۔ یہ میں حلفیاً کہتا ہوں کہ رات کو 1 بجے تک مجاہد خان کے ساتھ میں نے پورے یو سی کا وزٹ کیا ہے، ڈور ٹو ڈور کیا ہے مجاہد خان کے ساتھ۔ پھر پورے یو سی میں آپ کو وہ سارے واٹس ایپ کرتا ہوں کہ رات کو 1 اور 2 بجے میں نے پورے یونین کونسل کے وہ تنظیمیں جو ناراض تھی ان کو راضی کیا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں الیکشن جیتنے۔ میرے اوپر پورے یونین کونسل کی ذمہ داری تھی الیکشن میں، یہ 2018 میں 3700 ووٹ ہم نے دلوائے یونین کونسل فاطمہ سے عاطف خان کو اور 5000 ووٹ دلوائے مجاہد خان کو۔ باوجود اس کے مجاہد خان صرف اور صرف 1 روپے کا کام ثابت کرے۔ ایک ان کے بس میں تھا کہ حمزہ خان تک گیس کی منظوری ہوئی، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر میرے گاؤں کی سروے بھی اس میں ہو جائے، کیونکہ حمزہ خان سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تو میرا گاؤں ہے اور مین روڈ ہے۔ جان بوجھ کے صرف اور صرف چغرزو گاؤں کا نام گیس سے اس لیے نکلوایا گیا کیونکہ مجاہد خان مجھے نہیں پسند کرتے ہیں، شاید میرے ساتھ پتہ نہیں کیا اختلاف ہے۔ میں نے بارہا کوشش کی ہے کہ یار میں اس کو مطمئن کر سکوں کہ آپ کو میں نے الیکشن، حالانکہ یہ مجھے رات کو رنگ کرتا تھا کہ صبح ہم نے اتنے پروگرام، صبح اس کے لیے وہ پروگرام ریڈی ہوتے تھے، لیکن 2 بار اس کو علاقے نے ووٹ دلوایا ہے۔ اب یہ علاقہ کہتا ہے کہ اگر مجاہد خان خانہ کعبہ میں بھی ہمارے ساتھ قسم کر کے آئے کہ دوبارہ ووٹ دو، ہم نہیں دیں گے۔ یہاں تک اس نے لوگوں کو مایوس کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے جیسے ورکرز، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اس یو سی میں آپ سب کو جانتے ہیں، لطیف لالا آپ تمام ورکرز کو جانتے ہیں، ایک سے پوچھ لو حلفین۔ مجاہد خان کا تو وہ صرف اور صرف نام بھی نہیں لیں گے، اس کو تو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس نے نہ تو 2 ٹکے کا کام کرنا ہے اور نہ ہی اس سے ہم نے کچھ لینا دینا ہے۔ لیکن پارٹی میں ایم پی ایز میں گروپ بندی، اس کے بعد نچلی سطح پر یونین کونسلوں میں ناراضگیاں، اس کے بعد سینئر ورکرز کو پارٹی کے اگنور کر دیا گیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے دھرنے دیے، ان کو پارٹی ایکٹیویٹیز سے دور کر دیا گیا ہے۔ جب ان کو دور کر دیا گیا تو پھر بلدیات کیوں کر جیت سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ اصل میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بلدیات تو اگر جیتے جائیں گے تو وہ عمران خان کے اس ویژن کی وجہ سے، اس کے اس نظریے اور سوچ کی وجہ سے جیتے جائیں گے۔ اس طرح احساس پروگرام چل رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو یقین ہو گیا ہے، واقعی احساس پروگرام بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ پھر یہ ہیلتھ کارڈ والا سسٹم، پھر علاقوں میں یہ جس طریقے سے گیس اور باقی اس طرح کا سسٹم ہوا، پولیس کا نظام جو سب سے بہتر ہوا ہے، بہت علاقے میں ڈپارٹمنٹل کاموں میں بھی بہت سارا لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں بلدیات پی ٹی آئی جیت جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ٹف ٹائم کون دے سکتا ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں تو یہاں پہ ٹف ٹائم صرف اور صرف جے یو آئی دے سکتی ہے۔ جے یو آئی کا یہ ہے کہ مذہبی جماعت ہے اور ہم بھی مذہبی لوگ ہیں، شکر الحمدللہ،
لیکن اگر ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو کوئی دے سکتی ہے تو وہ جے یو آئی ہے. آپ آنے والے بلدیات میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کون سی پوزیشن کے لیے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ کے کوئی حلقہ احباب میں کوئی شخصیت پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے بلدیات کے حوالے سے؟ اصل میں ابھی تک تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. ہمارے ہاں فیصلے جو ہے یہ یہاں کے بزرگ کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں. ہمارے جو 2-3 گاؤں ہیں ان کے مشران جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں وہی ماننا پڑتا ہے. اگر انہوں نے مجھے اجازت دی یا میرے لیے میرا نام سلیکٹ کیا تو جس پوزیشن پہ بھی کیا الیکشن لڑوں گا. لیکن اگر انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی نام نہ لیا تو پھر میرے خیال میں الیکشن بہت مشکل ہے، پھر میں نہیں لڑوں گا. اپنے علاقے کے مشران کے تھرو الیکشن لڑوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میئر مردان جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے کے پی کے میں پہلی دفعہ، میئر مردان اور جو پھر تحصیلوں کی سطح پر چیئرمین ہے، کیسی شخصیت کو آگے آنا چاہیے؟ میرے خیال میں سینئر پارٹی ورکرز اور اس میں بھی پڑھے لکھے اور فیئر کا انتخاب کرنا ہے. میرا تو یہی خیال ہے، میرا یہی اندازہ ہے. اور اس کا تو بہت آسان سا حل ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے. آپ کے جانے گنے چنے تو ورکرز ہیں پورے ڈسٹرکٹ مردان کے. سب کو بٹھایا جائے، کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی کے تھرو نام لے لیے جائے. 2-3 آپشن ہوں، جو بھی نام زیادہ اکثریت کے اس سے ہو تو میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے. اس طرح کا نام آنا کہ اریانی ہونا چاہیے فلانا، حالانکہ میں خلاف نہیں ہوں کسی کا بھی، لیکن اریانی ایک شخص ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پارٹی کے لیے خدمات مجھے کوئی بتائے. ایک ولیج کونسل کا الیکشن لڑاؤ، کسی پولنگ بوتھ پہ پولنگ ایجنٹ رہو، کچھ تو ہو نا. کس بھائی کا بس وہ اور میرے وہ دوست جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں نہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کسی کا حق مارا جا رہا ہے اس کے لیے لڑ رہا ہوں کہ بھائی جو ورکرز، میں نہیں، جو ورکرز آپ کے نزدیک ہیں اور ان میں سے جو ٹاپ پہ ہے جو ورکنگ کر سکتا ہے، آپ اس کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ لیکن میرے سمجھ سے یہ بھی باہر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سوشل میڈیا کو یہ نام دیا ہوا ہے اور یہ چلا رہے ہیں جی. کیا ہے وہ میئر مردان بنے گا؟ اس میں خوبی کیا؟ میرے ساتھ تو بیٹا آپ پروگرام میں بلا لو اسے، میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے. آپ مجھے ایک گاڑی، مثال کے طور پہ پارٹی ورکر کا یہ ہوتا ہے کہ کسی جلسے میں، کسی جلوس میں وہ اچھے ہاتھ سے ورکر لے کر جاتا ہے. یہ ایک گاڑی تو ثابت کرے کہ اپنے محلے سے، اپنے گلی سے میں نے لے کر آیا ہوں، جلسے میں لے کر گیا ہوں. کسی پولنگ بوتھ پہ میں کھڑا تھا، اس پولنگ بوتھ کا یہ ریزلٹ ہے. کہیں سے میں نے الیکشن لڑا ہے، اس الیکشن میں میری یہ پوزیشن ہے. کیا ہے اس سے؟ تو وہ تیلا بہتر ہے کہ وہ جو تحصیل کا الیکشن لڑا ہے، ہارا ہے، 800 ووٹ تو لیے، 900 ووٹ تو لیے ہیں نا، پھر بھی اس کی ایکٹیویٹیز تو ہے نا. اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے؟ بلال ہے، بلال کو میں سمجھتا ہوں 2012 سے عاطف خان کے ساتھ ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے. اس میرے گاؤں میں 20 لوگ اسے جانتے ہیں. اس ساتھ والے گاؤں میں ہر ایک آدمی اسے جانتا ہے. شاید بچہ بھی ٹھیک ہے اس لحاظ سے، ورکر تو ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ ادھر کے نہیں. پھر میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں. آپ ابھی مجھے ایک چیز یاد آئی، میں نے کہا چلو میں ذکر کر دوں. میرا ایم پی اے پارہوتی کا ہے. میرے حلقے میں پی کے 50 میں پارہوتی شامل ہی نہیں ہے. اس کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ پارہوتی، سکندری اور پردل آباد سے ہیں. اب وہ میری کیا سپورٹ کریں گے؟ میں ورکر ہوں، وہ میری کیا سپورٹ کریں گے؟ اگر ایک چھوٹا سا بھی کام آتا ہے، انہوں نے اپنے ڈیمانڈ پورے کرنے ہوتے ہیں، ان سے اپنے لوگوں نے کام مانگنے ہوتے ہیں. ایک ایم پی اے تب حلقے کا کام کر سکتا ہے کہ جب اس حلقے کے ورکرز اس کے دائیں بائیں ہوں، تب تو کام بنے گا. میں وزیرستان مارچ میں وہ واحد پی کے 50 کا ایک ورکر ہوں. میرے ساتھ بلال، میرے ساتھ آصف، طلا اور وہ لڑکا جو ہے مہاجر، کیا نام ہے اس کا؟ ایک مہاجر بھی ہے بیچ میں، مجھے ابھی نام بھول گیا ہے، وہ چھوٹا سا اسماعیل حافظ. طارق اریانی تو بہت دور کی بات. جو اس کے سامنے دائیں بائیں جو مافیا ہے، اس میں صرف اور صرف یہ طلا اور بلال کو چھوڑ کے، آصف، اسماعیل، ان کو چھوڑ کے ان میں سے ایک بھی کسی دھرنے کا حصہ نہیں بنا، کسی جلسے کا، کسی ڈرون والے وہ جو ہمارے پروٹیسٹ ہوتے تھے بجلی کے خلاف اسلام آباد جسٹس مارچ جو چودھری ابتہار صاحب کے لیے تھا، آپ خود بھی شامل تھے.
میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ 2012-13 میں وزیرستان مارچ سے لے کر سب تک میں اپنے پی کے 50 کا، یہ جو اس کے دائیں بائیں 2-3 آدمی ہیں ان کے علاوہ، وہ واحد ورکر ہوں کہ میں وزیرستان مارچ میں خان صاحب کے ساتھ گیا ہوں. پھر اس کے بعد ڈرون حملوں کے جو سٹرائک ہوتے تھے، جو فٹ پاتھ پہ لیٹنا تھا، اس میں آپ خود میرے ساتھ رہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا تو اس طرح کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اس چیز میں. دھرنے میں ڈسٹرکٹ مردان کا وہ واحد پی کے 50 کا ورکر ہوں کہ جس دھرنے میں سب سے زیادہ دن میں نے گزارے ہیں، اور اس کی پوری ڈسٹرکٹ مردان کے ورکرز گواہی دیں گے. ایک ابتہار مشوانی جو کہ اس کی ذمہ داری تھی، ظاہر ایم پی اے تھا، اس کی ذمہ داری تھی، وہ بیچارہ مجبور تھا، وہ تو ادھر اس نے رہنا تھا. پی کے 50 کی طرف سے میں وہ واحد ورکر ہوں کہ میں نے دھرنے میں سب سے زیادہ ٹائم گزارا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو لے کر، اور اس کی گواہی عاطف خان خود دیں گے. لیکن اگر اس پہ ہے کہ دھرنے اور جلسے اور ورکنگ جس نے زیادہ کی ہے تو اس کو میروں پہ تو مجھے ہونا چاہیے. طاہر سعید صاحب، آپ سے میں آخر میں پوچھوں گا کہ موجودہ حالات آپ پارٹی کے دیکھ رہے ہیں، پھر موجودہ حکومتی پوزیشن کہ وہ کس طریقے سے اقتدار میں ہے، آنے والا ٹف ٹائم جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو جے یو آئی دے سکتی ہے، بلدیات سر پہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، اپنے حلقے کے ورکرز، مردان کے ورکرز کے بارے میں کون سی ایسی بات آپ کہنا چاہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے ورکرز کے لیے بہتر ہو؟ میرے خیال میں منسٹر کو غرور اور تکبر سے نکلنا ہوگا. جب بھی وہ غرور اور تکبر سے نکل گئے، آپ یقین کریں، اور ان سب کو اپنا ایک منسٹر کی مثال بڑے کی ہوتی ہے. اگر اس بڑے نے ان چھوٹوں کو سب کو بلایا، بٹھایا، یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ الیکشن بھی ہم جیت سکتے ہیں، پارٹی بھی بن سکتی ہے مردان میں، اور خان صاحب کو ویژن جو ہے اس کو تقویت بھی ملے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا، ایک ضد، بغض اور انا کی وجہ سے شاید یہ سسٹم سارا بگڑا تگڑا ہے. چھوٹے تو ناراض ہوتے رہتے ہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے منانا. اگر آج عاطف خان دل سے یہ تہیہ کر دے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں ہر کام کرو دل سے کرو، آپ یقین کرو ایک ہفتے کے اندر اندر پوری ڈسٹرکٹ مردان پی ٹی آئی ورکرز یہ سب ایک پیج پر ہوں گے. لیکن اس کے لیے منسٹر کا ایفرٹ ضروری ہے، جو وہ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، وہ مافیا اسے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمارا سب کچھ گیا. شاید یہی وجہ. تھینک یو طارق سعید صاحب. ناظرین، یہ تھے طارق سعید، پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر یونین کونسل فاطمہ، سینئر ورکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت جدوجہد کی. گزشتہ کچھ عرصوں سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف کام کیا، ان کو سائیڈ لائن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا شدید نقصان ہوگا آنے والے بلدیات میں بھی، اگر پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایسے ورکرز کی دلجوئی نہ کی، ان ورکرز سے رابطہ نہ کیا، اپنی ٹیم کو مضبوط نہیں کیا، تو آنے والے بلدیات کو جیتنا ناممکن ہے. کیمرہ مین حسین علی خان کے ساتھ لطیف خان یوسف زئی، یونین کونسل فاطمہ، حلقہ پی کے 50 مردان.